سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ تکبر میں ٹرمپ صاحب اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کبھی وہ کسی مذہبی پیشوا جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اس کو خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو دنیا میں لیڈرشپ ہے، چاہے وہ یورپ کی ہے یا کوئی بھی ہے، عرب ہے، کبھی ان کے متعلق آپ اگر سنیں غور سے تو ان کے کیا خیالات ہیں اور کیسے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے۔ کبھی کسی کو دھمکی، کبھی کسی کو دھمکی، اور جب سے یہ آئے ہوئے ہیں پوری دنیا کا سکون تباہ کیا۔ اور پھر منافقانہ رویہ یہی ہے کہ میں دنیا میں جنگیں بند کروانے آیا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن آج دیکھے تو سب سے زیادہ جو پورے سسٹم کو تباہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے۔ لوگ جو ہے کس حالت سے گزر رہے ہیں، کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس چیز کا ان کو اندازہ نہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا بیان دے کے دن میں 10 دفعہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور ان کو خود پتہ نہیں ہے کس راستے پہ چل رہا ہے۔ جب انسان کو پتہ رہو کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارا تو وہ پھر بھٹکتا پھرتا ہے، اور یہی ٹرمپ صاحب کی حالت ہوئی۔ ابھی جو سب سے تازہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کو جب بتائیں گے تو آپ سوچیں گے کہ واقعی ہم تیسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں، عالمی جنگ کی طرف۔ یہ جی ناکہ بندی جو کل سے پروگرام بنا ہوا ہے ٹرمپ کا، اس پر اس کا خیال تھا کہ کوئی پہلے بیان میں کہا کہ کئی ملک ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ دیں، لیکن اب یورپ کے کئی ممالک نے، کینیڈا، آسٹریلیا، سب نے کہہ دیا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور بجائے اس کے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، ایک اور مسئلہ اوپر کھڑا کر دیا کہ جو شپ بھی یہاں سے جائے گا وہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں جائے گا۔ اور اس پر اب چائنا آ گیا میدان۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ چائنا کے کل کے بیان نے ٹرمپ کو ایک دفعہ تو ہلا دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے تجارتی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور ہمارے معاہدے ہیں، اور ہم کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں دیں گے کہ وہ ان میں کوئی رکاوٹ ڈالے، اور امریکہ کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے ہم اپنے جو بھی معاہدے ہیں یا جو بھی ہمارے شپ ہیں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ محسوس کرے۔ اور پھر آمنے سامنے اس وقت امریکہ اور چائنا آ چکے ہیں۔ جو باخبر ذرائع ہیں ان کے مطابق اسی وقت بھی یہ جو جنگ ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رک تو نہیں رہی، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتی نظر آ رہی۔ اٹلی کی طرف سے بیان آیا کہ اسرائیل کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یورپ کے کئی ممالک اس طرح توجہ دلا چکے ہیں، ترکی اسرائیل کو کہہ چکا ہے، اور بھی ایسے ممالک ہیں جو سامنے نہیں بارہ دفعہ توجہ دلا چکی ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور اکثریت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اب یہ ایک اور گیم دیکھیں، ایک طرف جناب ہم نے جنگ بند کر دی اور دوسری طرف یہ کہہ دیا جی ہم سمندر میں یہ ناکہ بندی کریں گے، اور ہر شپ جو ہے کبھی کہہ رہے ٹرمپ صاحب وہ چائنا کو اگر اعتراض ہے تو وہ امریکہ آئے اپنے خالی شپ لے کے اور یہاں سے تیل بھر کے لے جائے، کبھی کسی طرح کے بیان، کبھی کسی طرح کے بیان۔ اب معاہدے ان کا ان کے ساتھ، تو آپ سے وہ کیوں وہاں پہ تیل لینے آ جائیں۔ روس جو ہے وہ بھی 12 دفعہ بتا چکا ہے کہ اسرائیل کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کو نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ چائنا نے بھی یہی بات کی۔ چائنا کی طرف سے سخت بیانات اس وقت آ رہے ہیں، اور آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر امریکہ اور چائنا آمنے سامنے آ گئے تو یہاں پہ امریکہ کی شکست ہوگی، کیونکہ چائنا اتنی دور نہیں ہے، یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ بڑی دور ہے، اور کوئی اس کو لفٹ نہیں کرانا ملک جو اس کے کام ہے ٹرمپ کے، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ ابھی تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہوگا، اور دھمکیاں یہ دی جا رہی ہے کہ قبضے میں لیے جائیں گے۔ بدماشی جس کا بھی ہم شپ دیکھیں گے کسی کمزور ملک کا، اس کو پکڑ لیں گے
طاقتور کا دیکھے گا تو جانے دیں گے، لیکن ابھی تک چائنا کی طرف سے کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ ان کا کچھ روکا گیا ہو، لیکن جیسے ہی ایسی کوئی اطلاع آئے گی تو آپ دیکھیں گے ایک دم یہ جو حالات ہیں وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ایران کی کافی مدد وہ کر رہا ہے چائنا اس وقت، اور آہستہ آہستہ اس چیز کا ٹرمپ کو بھی علم ہو چکا ہے کہ ایران کی جنگ کے پیچھے چائنا، روس اور نارتھ کوریا ہے، ورنہ ابھی تک جو ایران کے حالات تھے وہ مختلف ہونے تھے۔ یہ جو مذہبی کارڈ ہے ابھی کل سے چل رہا ہے، اور کہیں پہ ایسی تصویریں بنا کے ٹرمپ صاحب بھیج رہی ہے جو میں لینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ تو اسے توہین مذہب میں لے جاتے، لیکن ذہنی طور پہ طاقت کے نشے میں وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، اور پہلے دن سے اس کے یہ بیانات آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں جو اس نے بیان دیا تھا کہ میں جس ملک کو چاہوں، میرے پاس اتنی پاور ہے، میں اس کے صدر کو اٹھا لوں، اس کے وزیر اعظم کو اٹھا لوں، اسے نیست و نابود کر دوں۔ اور ایک بڑی اہم بات یہاں پہ پوائنٹ آ لی، کیونکہ ہمارے لوگ جاہل ہے اور ان میں عقل شعور نہیں ہے ان چیزوں میں، کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے۔ پورے یورپ کے ممالک دیکھ لیں، یہاں پہ کیونکہ ہمارے بھتیجی وہ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیا تو وہ بڑی خوشی منائی جاتی ہے، فوری طور پر میڈیا جا کے تو وہاں پہ شور مچا دے۔ اور جاہل انسانوں، یہ دیکھو کہ اتنے ترقی یافتہ ممالک ہے، ان کی تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ بے وقوف ہو، گدھے ہو، ان کو اس کو پتا ہے یہ گدھے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کی تعریف کروں گا تو نہیں بھی کرے گا، وہ زبردستی بھی آپ سے کروا لے گا۔ تو یہ چیزیں جو آپ بار بار سمجھ رہے کہ پاکستان کی بلے بلے دنیا میں ہو رہی ہے، کسی بدماش کے ساتھ کسی کا بیٹھنا اٹھنا ہو جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی بدماشی ہے، اس کی کرتوتیں بھی ٹھیک نہیں، مگر اس سے شک بھی کوئی نہیں۔ اپنی ہسٹری دیکھیں ملک کی، 70 سال سے جس حالت میں آپ جا رہے ہیں، کبھی آپ اپنی فوج بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ اپنی عوام بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ کوئی پاکستان کی چیز بھیج دیتے ہیں، وہی صاحب جو چرسیوں کے ہاتھ کی چیز آ جائے تو وہ جو بھی گھر میں چیز وہ بیچ آتی ہے، وہ حالات ہمارے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ چودھری کسی مراسی کی تعریف کرنی شروع کر دے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مراسی تو پاگل ہو جاتا ہے کہ یار یہ چودھری میرے آگے پیچھے، یا چودھری مراسی کے گھر آ جائے، کسی غریب کے گھر آ جائے تو اس کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی کہ بٹھانا کہاں پہ، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ چودھری دیکھ رہا ہوتا اس کی حرکتیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ ہم پاکستان میں دیکھ لیے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب کسی کو استعمال کرنا ہو تو مکھن لگایا جاتا ہے، یہ میں اب آپ کو بتاؤں۔ مکھن لگانے کے بعد اس کے پہ چونا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مکھن لگا رہا ہے وہ بڑی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے وہ مخلص ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مخلص نہیں تو آپ کے ملک کے لیے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ دنیا کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید وہ اس لیے مخلص بنا ہوا کہ کل کو آپ کی شاید پاکستان کی جگہ اسے چاہیے، وہاں سے جس طرح فضائی حدود ہر طرح سے بند ہوتی جا رہی، اور چائنا کے ساتھ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جی؟ آپ دیں گے امریکہ کو جگہ؟ کہ چائنا کی وجہ سے آپ بچے ہوئے، انڈیا سے جنگ ہوئی اس میں چائنا کا ایک اہم کردار تھا۔ اگر امریکہ کے چکر میں ہوتے نا کہ وہاں سے مدد آنی ہے تو کھڈیلنے لگے ہوئے تھے۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ جو بھی انفارمیشن اس وقت دی چائنا نے دی، اور ابھی بھی ایران کو مکمل انفارمیشن امریکہ کی چائنا دے رہا ہے۔ اسرائیل کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو خواب دیکھے ہوئے ہیں وہ پورا کرے گا۔ یہاں کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو یہودی دماغ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے نتائج دیکھتے آپ، مسلمان مالک کی کیا حالت کر دی، مسلمان کو مار، اور وہ بھی مار رہے ہیں۔ اچھا جب ایران کوئی حملہ نہیں کرتا وہ میزائل ڈال دیتے کہ یہ بھی ایران کے اوپر ڈال دے گا، تو امریکہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس طرح ہمارے جرنیل بلیک میل ہو رہی ہے، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بلیک میل ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، کہ کوئی نہ کوئی اس کی کمزوری
سب کو پتا کہ کس وجہ سے یہ جنگ چھیڑی گئی، لوگوں کا دھیان کس طرح لانے کے لیے اگر اس کے عدالت میں لے کے جایا جائے تو اس پہ کئی مقدمات سامنے آئے. تو یہ ابھی آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ عن قریب اگر یہ ٹرمپ باز نہ آیا تو چائنا اور امریکہ کی اگر لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جس طرح اٹلی کے بیانات آ رہے ہیں، اسپین کے آ رہے ہیں، ترکی کے آ رہے، یہ سب جنگ میں شامل ہو جائیں گے. عرب ممالک ہے ان کی طرف سے بھی آ رہے بیانات، چاہے کرائے کی فوج لے کے بیٹھے ہوئے، پاکستانی فوج وہاں پہ پہنچی ہوئی. تو ایک ایسی کھچڑی بن رہی ہے جس کا انجام کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. اس وقت سمندر میں جو حالات ہیں اور لڑائی اسی پہ ہونی ہے، اور بڑی خطرناک لڑائی شروع ہو. ابھی یہ جو ایران ہے اس نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ یہاں سے شپ اپنے لے جاؤ ورنہ اڑا دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے چائنا کی طرف سے کوئی ایسی مدد آئی ہو اور کوئی ان کو پرابلم نہیں وہ شپ اڑانے میں. اور دوسری طرف کہہ رہے جی لڑائی جو ہے 2 ہفتے کے لیے ختم ہوئی ہے، بند ہوئی ہے، جو بھی ہوا، لیکن ابھی لڑائی کا جو ماحول ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب شروع ہونے والی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.